آج ہم کچھ ایسے موضوعات کی گہرائی میں جا رہے ہیں جو صدیوں سے آپ کہہ لیں کہ ہمارے تخیل کو جگاتے رہے ہیں۔ ہمارے پاس جو ذرائع ہیں، مختلف روایات، ثقافتی کہانیاں، کچھ تاریخی حوالے، یہ ہمیں لے جاتے ہیں کوہ کاف جیسے پراسرار پہاڑ کی طرف، آب حیات کے چشمے تک، حضرت ذوالقرنین کے وہ حیران کن سفر، اور ہاں، یاجوج ماجوج۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ان میں کیا راز چھپے ہیں۔ جی بالکل، اور یہ ذرائع جو ہے نا، ان میں کئی پرتیں ہیں۔ کہیں آپ کو تاریخ کی ہلکی سی جھلک ملے گی، کہیں بڑی گہری علامتی باتیں ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جن پر علماء میں بھی آپ دیکھیں تو اختلاف پایا جاتا ہے۔ ہمارا مقصد بس یہی ہے کہ ان مختلف پہلوؤں کو سامنے لایا جائے جیسا کہ وہ بیان ہوئے ہیں، غیر جانبداری سے۔ صحیح۔ تو سب سے پہلے یہ کوہ کاف، یہ کیا ہے؟ کیا واقعی کوئی ایسا پہاڑ ہے جو پوری دنیا کو گھیرے ہوئے ہے؟ اور یہ بات کہ وہاں اندھیرا رہتا ہے یا وہ زمرد کا بنا ہے، یہ سب سچ ہے؟ دیکھیں، روایات تو ایسا ہی کہتی ہیں۔ کوہ کاف کو زمین کا آخری کنارہ بتایا گیا ہے، جنات کا مسکن بھی کہتے ہیں اسے، اور یہ کہ وہ چمکتے زمرد سے بنا ہے۔ کچھ لوگ کوشش کرتے ہیں اسے جغرافیائی طور پر جوڑنے کی، جیسے روس کا کوہ قفقاز ہے، لیکن صوفیہ کے نزدیک وہ اسے ایک باطنی مقام مانتے ہیں، عالم مثال کہتے ہیں۔ عالم مثال یعنی کوئی روحانی جگہ، شعور کی کوئی سطح؟ کچھ ایسا ہی، مطلب حقیقت کا ایک عکس کہہ لیں۔ اور بعض روایتوں میں تو دو پراسرار شہروں کا بھی ذکر ہے، جابل کا اور جابل سا، جو مکمل تاریکی میں ہیں۔ لیکن یہاں یہ بات اہم ہے کہ کوہ کاف کا ذکر وہ سیاہ ستہ میں نہیں ملتا۔ اہل سنت کی جو مستند حدیث کی کتابیں ہیں، ہاں کچھ شیعہ روایتوں میں ضرور ہے۔ اچھا، یہ تو ہوئی کوہ کاف کی بات۔ اب آتے ہیں حضرت ذوالقرنین کی طرف۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ دنیا پر حکمرانی کرنے والے عظیم بادشاہوں میں سے تھے۔ کون تھے یہ اور ان کے سفر؟ جی، قرآن پاک میں ان کا ذکر ہے، ایک نیک بادشاہ۔ بعض مفسرین انہیں سکندر اعظم سے جوڑتے ہیں، کچھ کہتے ہیں نہیں، یہ الگ شخصیت ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے۔ ان کے 3 بڑے مشہور سفر بیان کیے گئے ہیں۔ 3 سفر؟ کون کون سے؟ پہلا سفر تھا مغرب کی جانب، جہاں قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے سورج کو ایک سیاہ چشمے میں ڈوبتے دیکھا۔ کچھ روایات اسی سفر کو آب حیات کی تلاش سے بھی جوڑتی ہیں۔ دوسرا سفر مشرق کی طرف تھا، وہاں ایسے لوگ ملے جو آپ کہہ لیں کھلے میں رہتے تھے یا شاید غاروں میں۔ اور تیسرا سفر وہ تھا شمال کی طرف۔ شمال کی طرف، جہاں وہ دیوار بنائی یاجوج ماجوج والی؟ بالکل، وہیں انہوں نے یاجوج ماجوج نامی ایک قوم سے بچاؤ کے لیے وہ مشہور زمانہ دیوار بنائی، لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے۔ اسی کو سد سکندری کہتے ہیں۔ اور آپ نے آب حیات کا ذکر کیا، یعنی ہمیشہ کی زندگی دینے والا پانی۔ تو کیا یہ ذوالقرنین کو ملا تھا یا یہ صرف حضرت خضر اور الیاس سے ہی منسوب ہے؟ آب حیات کا تصور تو بہت پرانا ہے۔ اسلامی روایات میں عام طور پر حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہ السلام کا ہی نام آتا ہے کہ انہوں نے اسے پیا اور وہ زندہ ہیں۔ حضرت ذوالقرنین کے بارے میں ایک روایت ملتی ہے، اگرچہ اس کی سند پر بات ہو سکتی ہے۔ وہ یہ کہ جب وہ چشمے تک پہنچے تو وہاں ایک بہت کمزور بوڑھا پرندہ دیکھا۔ وہ پرندہ آب حیات پی چکا تھا، لیکن اب لافانی زندگی اور بڑھاپے کی وجہ سے بہت تکلیف میں تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ منظر دیکھ کر حضرت ذوالقرنین نے خود وہ پانی پینے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اچھا، یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے۔ جی، لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آب حیات کا بالکل واضح ذکر قرآن میں یا مستند احادیث میں نہیں ہے۔ البتہ جو تفاسیر ہیں، یعنی قرآن کی شرحیں اور دوسری روایات، ان میں اس کا ذکر خوب ملتا ہے۔ صحیح۔ اور پھر یاجوج ماجوج جن کے لیے وہ دیوار بنی، یہ کون لوگ ہیں؟ ان کے بارے میں کیا آتا ہے؟ جی ہاں، یاجوج ماجوج انہیں ایک وحشی اور فسادی قوم بتایا جاتا ہے، اور ان کا نکلنا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہوگی، بے شمار۔ حدیث شریف میں ان کی کچھ جسمانی خصوصیات بھی بیان ہوئی ہیں، جیسے چپٹے چہرے، چھوٹی آنکھیں۔ اور ان کا ظہور کب ہوگا؟ روایت کے مطابق ان کا ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوگا، جب وہ دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔
یہ زمین پر پھیل جائیں گے، بہت فساد مچائیں گے، یہاں تک کہ آتا ہے کہ بحیرہ تبریہ کا سارا پانی پی جائیں گے۔ آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے اور اللہ ان پر ایک بیماری بھیج دے گا جس سے وہ سب مر جائیں گے، اور ان کی ہلاکت کے بعد پھر زمین پر امن اور برکت کا دور آئے گا۔ ایک روایت واقعہ معراج کے حوالے سے بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی تھی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ تو مطلب دنیا کو تھامے پراسرار پہاڑ، پھر ہمیشہ کی زندگی کی تلاش، اور پھر دنیا کے خاتمے کی نشانیاں، ان روایات میں تو واقعی بہت گہرائی ہے۔ یا کچھ افسانوی رنگ لیے ہوئے ہوں، یہ انسان کے ان بنیادی سوالات کی عکاسی کرتے ہیں جن سے وہ ہمیشہ سے نبرد آزما رہا ہے۔ کائنات کی حدیں کیا ہیں؟ کیا ہمیشہ کی زندگی ممکن ہے؟ خیر اور شر کی جو کشمکش ہے اس کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ کی قدرت کیسی ہے؟ شاید یہی وجہ ہے کہ صدیاں بیت جانے کے بعد بھی یہ کہانیاں ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ تو آخر میں یہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ قدیم روایات جو غیب کی باتیں کرتی ہیں، دنیا کے انجام کی تصویریں دکھاتی ہیں، یہ آج بھی ہمارے اجتماعی شعور کو، ہمارے سوچنے کے انداز کو کس طرح متاثر کرتی ہیں؟